برادران اسلام، یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ قربانی ہم پر واجب ہے یا نہیں واجب؟ تو آئیے قربانی کے واجب ہونے کی شرائط سن لیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ اگر ہم پر قربانی واجب ہو گئی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اس واجب کو اچھے طریقے کے ساتھ ادا کر سکیں۔ قربانی کے واجب ہونے کی 4 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو، کسی کافر پر، مرتد پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مقیم سے مراد جو رہائشی ہو، مسافر نہ ہو۔ شرعی مسافر اسے کہتے ہیں جو اپنے گھر سے 57.5 میل یہ سفر کی نیت سے نکلا ہو، 57.5 میل کا سفر طے کر لے اور 15 دنوں سے کم رہنے کی نیت کر لے تو اسے شرعی مسافر کہا جاتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو۔ بالغ ہو، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اب بلوغت کی عمر وہ کیا ہے؟ اگر لڑکا ہے تو اس کی کم از کم بلوغت کی عمر وہ 12 سال ہے، اس سے پہلے بچہ بالغ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر بیٹی ہے اس کی بلوغت کی عمر کم از کم 9 سال ہے، اس سے پہلے بچی بالغ نہیں ہوتی۔ نمبر 4 کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ قربانی کا نصاب کسے کہتے ہیں؟ اس کے اندر یہ بات آ جائے گی۔ تو یہاں ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قربانی اور زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے مال پر سال گزر گیا ہو، مکمل سال گزر گیا ہو تو قربانی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور قربانی واجب ہونے کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہوتا، بلکہ صرف 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، یہ 10 ذی الحج کی طلوع فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی غروب آفتاب تک جو ابھی میں آپ کے سامنے نصاب بیان کروں گا، اگر کسی بھی بندے کے پاس وہ موجود ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ وہ نصاب کیا ہے؟ سب سے پہلے 7.5 تولے سونا۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، اس کی ملکیت میں ہو ان 3 دنوں کے اندر، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس اتنی مالیت یعنی 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر نقدی رقم ہو، کیش ہو، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اس کے پاس اتنی مالیت کا مال تجارت ہو جو اس نے تجارت کے لیے خرید کر رکھا ہو، اس کے پاس ہو ان 3 دنوں کے اندر، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ چوتھی چیز وہ ہے کہ اتنی مالیت کا سامان جو اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ یہاں یہ بات آپ لوگوں نے سمجھنی ہے کہ حاجت اصلیہ سے زیادہ اگر آپ کے پاس سامان موجود ہے اور اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے تو آپ واجب ہوگی۔ اب حاجت اصلیہ سے زیادہ مال، یہ کون سا مال ہے؟ حاجت اصلیہ کے اندر وہ مال آتا ہے جس کے بغیر ہمارا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہمارے رہنے کا گھر یہ حاجت اصلیہ میں ہے، ہمارے پہننے کے کپڑے یہ حاجت اصلیہ ہے، ہمارے روزمرہ کا یہ برتنوں کا استعمال یہ حاجت اصلیہ کے اندر ہے، ہماری سواری یہ حاجت اصلیہ کے اندر ہے۔ ایسے وہ اوزار
کار جن کے ساتھ ہم اپنا رزق کماتے ہیں تو وہ بھی حاجت اصلیہ کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی ایکسٹرا سواری ہے، ایک ہے ذاتی سواری جو آپ کی ملکیت میں ہے، دوسری وہ سواری جو آپ کی ملکیت میں ہے لیکن ایکسٹرا ہے تو اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ ایسے کپڑے جو آپ کی ملکیت میں ہے، بغیر سلے ہوئے ہیں یا سال بھر آپ استعمال نہیں کرتے تو ان کی قیمت بھی لگائی جائے گی۔ اسی طرح آپ کے گھر کا ڈیکوریشن کا سامان، یہ ایسا سامان ہوتا ہے جو حاجت اصلیہ میں نہیں آتا۔ اگر ان تمام چیزوں کی قیمت جب ہم لگائیں گے اور وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے تو انسان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہاں میں ایک مسئلہ اور عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے اندر یہ رواج ہے کہ ایک بندہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، ایک سال وہ کہتا ہے یہ قربانی میری طرف سے ہے، دوسری سال وہ کہتا ہے قربانی میری بیوی کی طرف سے ہے، تیسرا سال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ قربانی میرے فلاں بچے کی طرف سے ہے۔ تو اس طرح کرنے سے اس بندے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے آپ اپنا اندازہ لگائیں، اپنا مال دیکھیں، جو قربانی آپ پر واجب ہے آپ خود ادا کریں۔ جب آپ اپنی طرف سے ادا کر لیں پھر آپ کسی کی طرف سے نفلی قربانی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح گھر کے اندر بیوی ہے، اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے یا اور بہت سا سامان موجود ہے تو ان تمام کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی رقم پہنچ جائے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ یہ ہے قربانی کے واجب ہونے کے مسائل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات ہمیں اپنے اپنے واجبات اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔